بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کلپ میں نے اس بات کو واضح کیا کہ بشریت اور نورانیت کے درمیان ہرگز ایسا تعلق نہیں کہ ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی ہو جائے۔ اچھا، اب مقرر موصوف نے ایک اور دلیل قائم کی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لفظ عبد سے تعبیر کیا، اور عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس حوالے سے اس نے یہ آیت کریمہ بھی پیش کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں عبد سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، اور اس کے ذریعے اس نے تاثر دیا کہ جب عبد کہا تو پتہ یہ چلا کہ آپ وہ نور نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عبد کا معنی بندہ ہے، اس سے کہاں ثابت ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام نور نہیں؟ اور اگر آپ قرآن کا صحیح مطالعہ کریں تو پھر واضح ہو جائے گا کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت عبد کہتا ہے، تو کیا فرشتوں کے متعلق بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی نور نہیں ہے؟ آئیں اب آپ کے سامنے ہم قرآنی حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا، ان ظالموں نے اور اہل عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، تو یہ ہمارے بیٹے نہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو ہمارے بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لفظ عبد سے تعبیر کیا، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ میں نبی کو عبد کہا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عبد کہا، تو کیا آپ فرشتوں کو بھی کہیں گے کہ یہ نور نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش آپ صحیح قرآن کو پڑھ لیتے تو پھر ایسی غلطیاں ہرگز نہ کرتے، اور اگر صحیح قرآن پڑھنا ہے تو پھر سنیوں کے مدارس میں آ کر سنی علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھو، انشاءاللہ وہاں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سنی کتنے بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔